تاکہ پریکٹیکلی آپ کو پتا چل سکے کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. جیسا آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں میں یہیں پر چھوٹے چھوٹے سینٹینسز سے. این انت الان، اس ٹائم آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں گے انا فی المستشفى، میں ہاسپٹل میں ہوں. فی المستشفى، ہاسپٹل میں. لماذا، کیوں؟ آپ کہیں گے لأن انا مریض، کیونکہ میں بیمار ہوں. اب میں پوچھوں گا هل انت مریض حقا، کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ آپ کہیں گے نعم طبعا، یس آف کورس، ہاں بالکل. اب میں آپ سے پوچھوں گا منذ متى، سنس وین، کب سے؟ اب آپ مجھے جواب دیں گے منذ یومین، 2 دن سے. ماذا بک، کیا ہوا ہے آپ کو؟ what happened to you؟ آپ کہیں گے عندي الحمى، I have fever. حمى شدیدہ، میں کہوں گا آپ سے بہت زیادہ بخار ہے کیا؟ The teachers are responsible for the education of the students. okay، یعنی teachers means teacherنی. اوکے جسٹ کیڈنگ، مجرد مزاح، کیونکہ یہ مبنی ہیں. جمیع الضمائر ہی مبنیہ، all the pronouns are indeclinable. جس حالت پر ہوتی ہیں اسی حالت پر رہیں گی. ہن کو ہم ہنو نہیں کریں گے، ہنو. اوکے that sounds strange isn't it؟ yes exactly. بہت عجیب سا ساؤنڈ نہیں لگ رہا ہے آپ کو سننے میں؟ ہنو ہنو، منو منو، جیسے بچوں کو بلاتے ہیں منو منو چنو، اس طریقے سے. السلام علیکم مائی ڈیئر ونس، میں آپ کا استاد ریحان ندوی اینڈ یو آر واچنگ آور چینل شاہین آن لائن. مرحبا بعودتكم إلى قناتنا شاهين من خلال الإنترنت. قبل قليل كنت على وشك السقوط. Before a while I was about to fall down. کچھ دیر پہلے میں گرنے والا تھا. اوکے، اس طرح کے سینٹینسز ہم آپ کے سامنے جلدی ہی لانے والے ہیں. 3 ویڈیوز ہم ڈیلی اسپوکن سینٹینسز پر کور کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے المدرسات، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے جمع مذکر سالم ساؤنڈ میسکولین پلورل کو کور کیا تھا، جس میں ہم نے اعراب کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن بھی کیا اور اینالائز بھی کیا تھا ٹیکسٹ کو. اوکے، اینڈ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو لرن ساؤنڈ فیمینین پلورل. مہلن مہلن. Yeah. So I told before a while mahlan. Mahlan means hold on, hold on. Likewise, we will inshallah use like these sentences afterwards. اس طریقے کے sentences ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں کور کریں گے. سو اس ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن کریں گے اور انالائز کریں گے سینٹینسز کو. اور چیپٹر ہمارا ساؤنڈ فیمینین پلورل یعنی جمع مؤنث سالم ہوگا، یعنی جس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹے، سنگولر کا وزن نہ ٹوٹے. میم پر پہلے بھی ضمہ تھا، اب بھی ضمہ ہے. دال پر پہلے بھی فتحہ تھا، اب بھی فتحہ ہے. را پر پہلے بھی کسرہ تھا، اب بھی کسرہ ہے. مدرس، صرف ہم نے الف اور تا کا اضافہ کیا ہے. مدرسات، لائک دیٹ. اس طریقے سے ہم نے ساؤنڈ فیمینین پلورل بنا لی ہے. سو آئیے وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دا کلاس. ہیا، المدرسات مسؤولات عن تعلیم الطلاب. یس ایگزیکٹلی، یو آر فیملیئر ٹو دس ٹیکسٹ. یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ہم نے پریویس ویڈیو ہی کا لیا ہے، صرف اور صرف ہم نے الف اور تا کا چینج کیا ہے اس میں. یعنی پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ساؤنڈ میسکولین پلورل میں ہم نے المدرسون مسئولون اس طریقے سے ٹیکسٹ استعمال کیا تھا. لیکن اس ویڈیو میں ہم المدرسات مسئولات، یلو کلر سے جو ہائی لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ، دیٹ از ساؤنڈ فیمینین پلورل. جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے اس طریقے کے چینجز کیا کرتے ہیں ہم. ہیا، المدرسات مسئولات عن تعلیم الطلاب. The teachers are responsible for the education of the students. Okay, یعنی teachers means teacherنی. اوکے just kidding، مجرد مزاح، ایسا نہیں ہے. ٹیچرس یعنی استانیہ. استانی بولتے ہیں فیمیل ٹیچر کو، استانی. استانیہ that is plural. استانیہ یعنی فیمیل ٹیچرس رسپانسبل ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتی ہیں، ان تعلیم الطلاب، طلباء کی تعلیم یعنی ایجوکیشن کی. اوکے، المدرسات کس حالت میں ہے؟ حالت الرفع میں ہے. کیا علامت ہے اس پر حالت الرفع کی؟ ضمہ، یعنی
پیش نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اوکے, اگر میں یہاں پر المدرساتی کہہ دیتا ہوں تو کیا میرا کہنا صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ المدرساتی حالت جری میں یا حالت النصب میں چلا جائے گا، جبکہ یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے اور حالت الرفع میں استعمال ہونا چاہیے. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت الرفع میں ضمہ کے ساتھ آیا کرتا ہے، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ وہاں دیکھ رہے ہیں المدرسات مسئولات. ایسے ہی مسئولات یہاں پر کس حالت میں ہے؟ حالت الرفع میں. اس پر حالت الرفع کی علامت کیا ہے؟ ممتاز، ضمہ. اوکے، ضمہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ورڈ حالت الرفع میں ہے. اور یہ جو ہم نے یلو کلر سے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ علامات التأنیث ہیں، یعنی جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، ساؤنڈ فیمنین پلورل کی علامت ہے، یہ اعراب نہیں ہے. واضح؟ حسناً. اعراب ان پر اعراب بالحرکات آیا کرتا ہے، یا تو ضمہ کے ساتھ اعراب آئے گا یا پھر کسرہ کے ساتھ اعراب آئے گا. حالت النصب اور حالت الجر میں جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت الرفع میں ضمہ کے ساتھ، جبکہ حالت النصب اور حالت الجر میں کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جس کے سینٹنسز ابھی آگے آنے والے ہیں. حیا عن تعلیم الطلاب، تعلیم کس حالت میں ہے یہاں پر؟ ممتاز، حالت الجری میں. کس وجہ سے؟ عن حرف جر یعنی پریپوزیشن اس پر داخل ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے تعلیم لفظ کو کسرہ دے دیا ہے. البتہ اگر میں عن تعلیم الطلاب کہوں تو کیا صحیح؟ خطا، مسٹیک. کیوں؟ کیونکہ حرف الجر پریپوزیشن اپنے بعد آنے والے ورڈ کو حالت جری میں کر دیتا ہے. کس حالت میں؟ ممتاز، حالت الجر. اور حالت الجر کی علامت کسرہ ہوا کرتی ہے اگر سنگولر ہے ورڈ تو. حیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہن جاہزات دائما. اوکے، ہن دے آل فیمینین، وہ سب عورتیں. اور ہن کی پروناؤن کہاں جا رہی ہے؟ یہاں دور کا سفر طے کرتے ہوئے المدرسات کی طرف جا رہی ہے. واضح؟ حسناً. ہن وہ سب، جاہزات تیار رہتی ہیں، دائماً ہمیشہ. They are always ready. امید ہے کہ آپ نے پریویس ویڈیو میں ٹرانسلیشن اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، ٹیکسٹ بھی سمجھ لیا ہوگا، اس کی ووکیبلری بھی آپ نے اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گی. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹیکسٹ آپ کے لیے سمجھنا، ٹرانسلیشن کرنا اور اس کو انالائز کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب، ساؤنڈ فیمینین پلورل کا اعراب ضمہ کے ساتھ آتا ہے حالت الرفع میں، اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے حالت النصب اور الجر میں. حالت النصب اور حالت الجر میں، جیسا کہ آگے سینٹنسز آئیں گے. اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہن، یہ ورڈ یہاں پر کس حالت میں ہے؟ ہن، لا، حالت النصب نہیں. یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ یعنی مبتدا. جب آپ نے کہہ دیا ہن وہ سب، اب آپ کو خبر چاہیے کیا وہ سب، تو یہ سبجیکٹ ہو گیا نا. سبجیکٹ یعنی مبتدا، اور مبتدا ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے عربک میں؟ ممتاز، حالت الرفع میں ہوا کرتا ہے. حالت الرفع کی علامت اس پر نظر آ رہی ہے؟ لا، نہیں. پتہ یہ چلا کہ ضمہ مقدر ہے، ضمہ نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں، ہڈن ہے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہیں. جمیع الضمائر ہی مبنیہ. all the pronouns are indeclinable. pronouns جتنی بھی ہوتی ہیں وہ indeclinable ہوتی ہیں، یعنی جس حالت پہ رہیں گی اسی حالت پر رہیں گی ہمیشہ. جس حالت پر ہوتی ہیں اسی حالت پر رہیں گی. ہن کو ہم ہنو نہیں کریں گے، ہنو. اوکے، that sounds strange, isn't it? Yes, exactly. بہت عجیب سا ساؤنڈ نہیں لگ رہا ہے آپ کو سننے میں؟ ہنو، ہنو، منو، منو، جیسے بچوں کو بلاتے ہیں منو منو چنو، اس طریقے سے تو ویسے ہی ہنو ہو جائے گا. بہرحال مجرد مزاح، جسٹ کیڈنگ. سبق کی طرف کنسنٹریشن کرتے ہیں. ہن حالت الرفع میں مبتدا ہونے کی وجہ سے
ضمہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت پر برقرار رہے گا. اوکے، ہنی نہیں کریں گے اور ہنو نہیں کریں گے. واضح؟ حسناً. حیا. جاہزات، جاہزات کس حالت میں ہیں؟ ممتاز. جاہزاتن حالت الرفع میں ہے. کس وجہ سے؟ لا لا لا، وہ تو علامت ہے، ضمہ کی وجہ سے نہیں، خبر ہونے کی بنیاد پر. یہ ہونا یہاں پر مبتدا یعنی سبجیکٹ تھا، جاہزات یہاں پر خبر ہے. واضح؟ حسناً. دھیان سے سمجھیے میرے عزیز طلبہ، اور اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پریویس ویڈیو دیکھیں، سیم یہی ٹیکسٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. حیا. جاہزاتن حالت الرفع میں ہے، ضمہ اس پر حالت الرفع کی علامت ہے. کس وجہ سے حالت الرفع میں ہے؟ خبر ہے، اس وجہ سے. ہن جاہزاتن، اگر میں ہن جاہزاتن کہہ دیتا ہوں تن، تو کیا صحیح ہوگا سینٹنس؟ نہیں. جاہزاتن نہیں کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ جاہزاتن کریں گے تو یہ ورڈ حالت الرفعی سے حالت النصبی یا حالت الجری میں چلا جائے گا. حالت الجر، حالت النصب، دونوں حالتوں میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرہ کے ساتھ آیا کرتا ہے. حیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. کس وجہ سے وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں؟ کس چیز کے لیے؟ لتحقیق مسئولیاتہن. اوکے، پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا مسئولیاتہم. ہم کی پروناؤن میسکلین کے لیے استعمال کرتے ہیں، پلورل کے لیے یعنی مردوں کے لیے، وہ سب. اور ہن یہ استعمال کریں گے ہم فیمینین کے لیے. اوکے، یعنی ان سب عورتوں کے لیے. مسئولیاتہن اپنی ذمہ داریوں کو سچ کر دکھانے کے لیے، اپنے ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کے لیے. ٹو فلفل دیئر رسپانسبلٹیز. اوکے، تحقیق یہاں پر کس حال میں ہے؟ حالت الجر میں. کس وجہ سے؟ پریپوزیشن یعنی حرف الجر اس پر داخل ہوا ہے، اس وجہ سے. اچھا، اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئولیاتہن، یہ مسئولیات جو ہے یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، یعنی ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے. پتہ یہ چلا آپ کو میرے عزیز طلبہ کہ لیونگ تھنگس ہوں یعنی عورتیں ہوں، نان لیونگ تھنگس ہوں یعنی کوئی چیزیں ہوں عورتوں کے علاوہ، ان کے لیے بھی ہم ساؤنڈ فیمینین پلورل کا بیلنس کا مطلب وزن استعمال کر لیتے ہیں. جیسے جوال سے جوالات، حمام سے حمامات، حماماتن، like that. شاشتن اسکرین، شاشتن سے شاشاتن، کراساتن کراساتن، فیڈیوہاتن یعنی ویڈیوز. کراساتن مینس نوٹ بکس. اوکے، اس طریقے سے ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی الف اور تا کا استعمال کر لیتے ہیں. جیسے ثلاجتن سے ثلاجاتن، غسالتن سے غسالاتن. ثلاجتن یعنی فریج، غسالتن یعنی واشنگ مشین، غسالتن سے غسالاتن، لائک دیٹ. اس طریقے سے ہم چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. نان لیونگ تھنگس کی بھی ساؤنڈ فیمینین پلورل استعمال کرتے ہیں. حیا. لتحقیق مسئولیاتہن، ہم نے تہن ہی کیوں کہا؟ تو ہن کیوں نہیں کہا؟ لتحقیق مسئولیاتہن، اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب یہ مضاف الیہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اوکے، ڈونٹ وری پلیز، لا تقلقوا انتم، آپ گھبرائیے نہیں. نیکسٹ لیول میں ہم انشاءاللہ اچھے لیول پر شارٹ ایسیز بھی لائیں گے، سٹوریز بھی لائیں گے، آرٹیکلز بھی لے کر آئیں گے. سوال جواب کی شکل میں ہم سٹوریز کو بھی کور کریں گے. کمیونیکیشن کریں گے 101، دو پرسنس کے درمیان پریکٹیکل کنورسیشن بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ پریکٹیکلی آپ کو پتہ چل سکے کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. جیسے آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں میں یہیں پر چھوٹے چھوٹے سینٹنسز سے. این انت الان، اس ٹائم آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں گے انا فی المستشفى، میں ہاسپٹل میں ہوں. فی المستشفى، ہاسپٹل میں. لماذا، کیوں؟ آپ کہیں گے لأن انا مریض، کیونکہ میں بیمار ہوں. اب میں پوچھوں گا حل انت مریض حقا، کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ آپ کہیں گے نعم طبعا، یس آف کورس، ہاں بالکل. اب میں آپ سے پوچھوں گا منذ متی، سنس وین، کب سے؟
اب آپ مجھے جواب دیں گے منذ یومینی، 2 دن سے. ماذا بک، کیا ہوا ہے آپ کو؟ what happened to you؟ آپ کہیں گے عندی الحمى، I have fever. حمى شدیدہ، میں کہوں گا آپ سے بہت زیادہ بخار ہے کیا؟ حمى شدیدہ. آپ کہیں گے لا لا حمى خفیفہ، لائٹ فیور ہے، زیادہ بخار نہیں ہے، ہلکا بخار ہے. فلماذا انت في المستشفى، تو آپ مستشفیٰ میں کیوں ہیں، ہاسپٹل میں؟ لماذا ما انت في العیادہ، عیادہ means clinic، لما لا انت في العیادہ، تو آپ کلینک میں کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے مجھے لأن العیادہ بعیدہ عن منزلی، کیونکہ کلینک میرے گھر سے دور ہے. والمستشفى قریبہ، اور ہاسپٹل قریب ہے. that's why لذلك انا في المستشفى، I am in the hospital. اوکے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے سمپل سینٹنسز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس طریقے کے سینٹنسز ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں اور اسی طریقے سے ورب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جس میں ہم افعال یوز کریں گے، تھوڑے بڑھائیں گے سینٹنسز، ان سینٹنسز کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کمیونیکیشن کرتے ہوئے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم مضاف الیہ کو بھی اسی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ، یعنی اسی لیول میں جانیں گے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَأَيْضًا، اور اسی طرح ان المدرسات الحقیقیات، یہاں ہم نے دیکھا المدرسات مسئولات جاہزات یعنی اسی طریقے سے بس خلاص. اب اچانک ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ المدرسات ہو جاتا ہے، الحقیقیات ہو جاتا ہے. کیوں؟ ممتاز ماشاءاللہ، یعنی آپ نے پریویس ویڈیو دیکھی ہے. حسن، خلاص اس وجہ سے کیونکہ یہ جو سبجیکٹ بنے گا المدرسات، دا ٹیچرز یعنی دا فیمیل ٹیچرز، ہمارے سامنے ایک سبجیکٹ آ گیا ہے نکل کر کہ ٹیچرز، اب ہمیں کچھ نہ کچھ خبر دینی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے. مبتدا کس حال میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ حالت الرفع میں. لیکن مبتدا پر ایک پارٹیکل داخل ہوا ہے ان نے اس ورڈ کو حالت الرفع سے حالت النصبی میں چینج کر دیا ہے. واضح؟ حسنا، خلاص جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت النصبی میں کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. خلاص ہیا، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ان المدرسات الحقیقیات متفکرات فی مستقبل الطلاب والطالبات، یعنی the real teachers are thinking about the future of the students and the students. یہ چیز ہم نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا دی تھی. اسٹوڈنٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹس ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ طلاب میسکلین کی پلورل ہے جبکہ طالبات فیمنین کی پلورل ہے. طالب کی پلورل طلاب اینڈ طالبتن کی پلورل طالبات. حسنا، ان تمام کی تمام بیسکس کو ہم نے بالکل انیشیل پوائنٹ سے اوپر اٹھتے ہوئے اپنے پریویس ویڈیوز میں کور کر لیا ہے. آپ ہماری پریویس ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ہیا، ان المدرسات الحقیقیات متفکرات فی مستقبل الطلاب والطالبات. متفکرات کس حالت میں ہے؟ ممتاز، حالت الرفع میں علامت ضمہ ہے اس پر. خلاص فی مستقبلی کس حالت میں ہے مستقبل؟ ممتاز، حالت الجر میں علامت کسرہ. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. مل مدرسات خاملات فی کلیتی، المدرسات کس حالت میں ہے؟ حالت الرفع میں ہے. خلاص کیا علامت ہے؟ ضمہ. اس ورڈ پر علامت حالت الرفع کی ضمہ ہے. کس وجہ سے حالت الرفع میں ہے؟ ماں کی خبر ہونے کی وجہ سے. واضح؟ حسنا. خاملات، ممتاز ماشاءاللہ. خاملات حالت النصبی میں ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ماں کی خبر ہے، اس وجہ سے. اور علامت کیا ہے اس پر حالت النصب کی؟ کسرہ ہے. کیونکہ جمع مؤنث سالم میں حالت النصبی کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں دیکھا ان المدرسات. اوکے، حسنا.
हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। बल हुम मुजिद्दातुन, ओके, ओह देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, आई एम सो सॉरी, अफ़वन हुना ख़ता, यहाँ एक मिस्टेक है, हुम लिखा हुआ है, यहाँ पर हुम इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर हुन्ना इस्तेमाल करेंगे, वाज़ेह। बल हुन्ना मुजिद्दातुन, बल हुन्ना मुजिद्दातुन, बट दे ऑल फेमिनिन, यानी दे ऑल फीमेल आर डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, वो सब औरतें मेहनती हैं। हुन्ना मुजिद्दात किस हालत में है? हालतुर रफ़ी में अलामत ज़म्मा ज़ाहिरा, ज़म्मा ज़ाहिर है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ बल हुन्ना मुजिद्दातिन, तो क्या सही होगा सेंटेंस? ला, बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से क्योंकि वो सिंपल खबर है। मुमताज़। अगर हम यहाँ पर माँ का इस्तेमाल कर लेते, बल मा हुन्ना, तो इस माँ की खबर बन जाती, फिर वो मुजिद्दात और हालतुन नस्बी में चली जाती। इन चीज़ों को भी हम प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। अलल मुदर्रिसाति मसऊलियातुन अज़ीमतुन कमसऊलियातिल वालिदैन, टीचर्स पर ऐसे ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जैसा कि वालिदैन की जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। ऑन द टीचर्स, यानी फीमेल टीचर्स, ऑन द टीचर्स देयर आर सम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, जस्ट लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स। वाज़ेह, बिल्कुल सिंपल सा तर्जमा आपके सामने रखा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हसनन, अल मुदर्रिसात किस हालत में है? हालतुल जर में, खलास, क्यों? अला हर्फ जर, उस पर दाखिल हुआ है, इन्नहु दखल हर्फुल जर अला हादिहिल कलिमा, हर्फ जर अल मुदर्रिसात पर दाखिल हो गया है। हैया, इस वर्ड ने यानी इस कलमे ने, अला ने यहाँ पर इस कलमे को, अल मुदर्रिसात को हालत जर्री में पहुँचा दिया है। हालत जर्री की अलामत कसरा, खलास। मसूलियतुन किस हालत में है? प्रीवियस वीडियो देखें जाकर, वहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारा सब्जेक्ट यानी मुबतदा नकिरा हो, अब नकिरा भी हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, इनडेफिनिट को बोलते हैं जो वर्ड विदाउट अल इस्तेमाल हो। सो सब्जेक्ट यानी मुबतदा अगर नकिरा हो और ख़बर हमारी प्रीपोजिशनल हो, ओके, अलल मुदर्रिसाती, टीचर्स पर, टीचर्स पर, अभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं मिला है हमें, टीचर्स पर है। क्या है टीचर्स पर? सब्जेक्ट चाहिए, मसऊलियतुन, जिम्मेदारियां हैं। ओके, टीचर्स पर जिम्मेदारियां हैं। जब सब्जेक्ट यानी मुबतदा नकिरा हो और ख़बर हर्फुल जर और मजरूर के ज़रिए से आ रही हो यानी प्रीपोजिशनल हो, तो ख़बर को हमेशा पहले इस्तेमाल करेंगे और मुबतदा को बाद में इस्तेमाल करेंगे। यजिब तक़दीमुल ख़बर व तअख़ीरुल मुबतदा हिनमा यकूनुल मुबतदा नकिरा वल ख़बर जारन व मजरूरन और ज़र्फ़न। ख़बर ज़र्फ़ या जार मजरूर और मुबतदा नकिरा हो तो हम तक़दीम व ताख़ीर कर देते हैं, यानी एक्सीड एंड प्रीसीड कर देंगे। द प्रेडिकेट विल बी preceded and the subject will be exceeded when the subject is indefinite and the predicate is prepositional or adverb of place or period। उम्मीद है मेरे अजीज तलबा आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस चीज़ को कवर किया था। और अच्छी तरह इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेवल में इंशाअल्लाह जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बहस को कवर करेंगे उस वक्त आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हैया, मसूलियतुन अज़ीमतुन का मसूलियतिल वालिदैन। मसूलियती किस हालत में है? हालतुल जर में, क्योंकि ये काफ भी हर्फुल जर में शुमार होता है। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ आप शेर की तरह हैं, तो अब मैं क्या कहूँगा? अंता कल असदी, कल असदी, काफ इस्तेमाल करूँगा मैं असद लफ्ज़ से पहले। आप शेरनी की तरह हैं, अंती कल असदह। वाज़ेह, हसनन। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। वलिल मुदर्रिसाती अहम्मियतुन कबीरतुन फ़ी हयातिना का अहम्मियति अल वालिदैन। लिल मुदर्रिसाती
اہمیتن کبیرۃ فی حیاتنا کمسئولیات الوالدین. لی کے میننگ آپ کو بتائے گئے تھے، اگر انگلش میں دیکھیں تو ہیز یا ہیو سے کرتے ہیں، اوکے، اور اردو میں ہم لیے سے کر سکتے ہیں. یعنی ٹیچرز کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، مطلب ٹیچرز کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے فی حیاتنا، ہماری زندگی میں، جیسا کہ والدین کی اہمیت ہوا کرتی ہے. واضح؟ The teachers have a significant importance in our life just like the importance of the parents. واضح؟ پھر دھیان سے دیکھیں. The teachers have a significant importance in our life just like the importance of the parents. واضح؟ حسناً. So یہاں پر بھی سیم اوپر کا سٹرکچر فالو کیا ہے ہم نے، جیسا کہ اوپر آپ کو قاعدہ بتایا ہے. اہمیت کبیرۃ، ایک بڑی اہمیت. کیا بڑی اہمیت؟ ہمیں خبر چاہیے اب. ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے، مطلب ٹیچرز کی ہوتی ہے. ٹیچرز کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ایک سبجیکٹ چاہیے، ایک چیز چاہیے، وہ یہاں پر ہے. اور وہی قاعدہ پھر اپلائی کریں گے ہم. یعنی جب سبجیکٹ ہمارا نکرہ ہو، یعنی انڈیفینٹ وداؤٹ ال استعمال ہو رہا ہو، اور خبر ہماری پریپوزیشنل، جیسا کہ آپ یہاں پر حرف جر دیکھ رہے ہیں لام، تو وہاں پر ہم مبتدا کو بعد میں اور خبر کو پہلے لے آتے ہیں. سو اہمیتن، یہ ورڈ کس حالت میں ہے؟ حالت الرفع میں ہے. ممتاز. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ خلاص. طیب. کیونکہ یہ مبتدا ہے، اس وجہ سے. علامت کیا ہے؟ ضمہ ظاہرہ. ممتاز. المدرسات کس حالت میں ہے؟ حالت الجر میں. اوبیسلی، کیونکہ وہاں پر لام حرف جر داخل ہوا ہے. خلاص. بس میرے عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ یہ ٹیکسٹ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے اسی وجہ سے نیا ٹیکسٹ نہیں لیا تاکہ پریویس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ اس ٹیکسٹ کو بھی اچھی طریقے سے کمپریہنڈ کر سکیں، اچھی طریقے سے استیعاب کر سکیں اور سمجھ سکیں. آپ اس کو کیپچر کر لیں اور آپ اس کا ٹرانسلیشن کر کے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ ضرور کریں. اگر کوئی اشکال یعنی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہیا خلاص انتہا الفصل. The class is over. آج کے لیے اتنے ہی میرے عزیز طلبہ. اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو سبسکرائب کر لیں. ہماری ایپ شاہین آن لائن کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں. سو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم ڈیلی اسپوکن سینٹنسز کور کریں گے. یعنی 3 ویڈیوز میں ہم ڈیلی اسپوکن سینٹنسز کور کریں گے. اگلی ویڈیوز تک کے لیے شکراً. مع السلامہ.